جناب ویلکم بیک. اور کہتے ہیں کہ زندگی کے مسائل تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ آپ کو اسکن الرجیز ہیں, آپ کو کوئی ایشوز ہیں جس میں آپ کے, جیسے ہم نے بھی بات کی تھی پروگرام میں, کان بہتا ہے یا ناک میں پرابلم ہے یا کان میں کچھ چیز چلی جائے. لیکن زندگی کے معاملات وہاں آ کر پھنستے ہیں جب آپ کوئی ایسے عمل سے گزر رہے ہوں جس کا ڈاکٹر کے پاس, حکیم کے پاس بھی حل نہ ہو, لیکن آپ کا وہ حل صرف اور صرف ایک جو آپ کا معالج ہوتا ہے جس کو ہم حکمت کے حوالے سے معالج کہتے ہیں. تو بالکل حکیم صاحب سے ہم وہ سوالات کریں گے جو کہ آپ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے بندے کو درپیش ہوتے ہیں اور وہ بندہ بہت زیادہ اس مسئلوں میں پھنستا چلا جاتا ہے. تو حکیم صاحب اس کے آسان سے حل آپ کو بتاتے ہیں, لیکن میں ساتھ ساتھ اس وجہ سے کویسچنس کرتا ہوں کہ حکیم صاحب یہ ہر ایک کو جائز ہے کرنا یا الاؤڈ کرتے ہیں آپ, کیونکہ اگر آپ کچھ ایسا عمل کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہوتی تو شاید وہ پلٹ بھی سکتا ہے یا غلط بھی ہو سکتا ہے. حکیم صاحب سے اس بارے میں رہنمائی کرائیں گے آپ کی کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. اس کے بعد سوال کی طرف چلیں گے. جی حکیم صاحب, اگر آپ کوئی عمل بتاتے ہیں, جیسے کہ آپ نے مجھے کوئی عمل بتایا اور آپ سے میں نے اجازت نہیں لی اور میں نے آگے وہ عمل پاس آؤٹ کر دیا, تو کیا وہ عمل ان پر بھاری پڑے گا یا جو کام میرا صحیح ہوا وہ ان کا بھی صحیح ہو جائے گا, یا اجازت ضروری ہے؟ جن لوگوں کو میں ڈیورنگ پروگرام کوئی عمل بتاتا ہوں جی جی, اس کی عوامی اجازت ہے, ٹھیک ٹھیک, لیکن جن کو میں بتا رہا ہوں صحیح وہ اس لیے نہیں کیونکہ آپ بتائیں گے تو وہ پھر آپ کو اپنی طرف سے اجازت دینی ہوگی. صحیح اب آپ کا وہ عمل کتنا کامل ہے, کتنا اکمل ہے, صحیح تو اس لیے جن لوگوں کو میں بتا رہا ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے, مجھے تو سلسلے کی طرف سے اجازت ہے. صحیح, تو ان جو بالواسطہ یا بلا واسطہ میری وائس سنیں گے جی جی, ان کو تو اجازت ہے, صحیح لیکن اگر میری اس وائس کو کوئی فارورڈ کرتا ہے وہ سنے گا وہ بھی ٹھیک ہے, صحیح لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے بتائے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح صحیح. مطلب جیسے کہ پروگرام ہے اور اس کا کلپ اگر کوئی کسی کو بھیج دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ چیز حکیم صاحب نے ایسے بتائی تھی, جی تو وہ الاؤڈ ہوتا ہے وہ کہ وہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب, ایک جاننے والے ہیں, ان کی شوہر جو ہے وہ 4 سال سے بیرون ملک میں ہیں اور وہ نہ خود آ رہے ہیں نہ فیملی کو بلا رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے. تو ایسے سلسلے میں آپ یہ بتائیے گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے وہ کیا ایسا عمل کریں کہ ان کے خاوند یا تو خود آ جائیں یا خوشی سے اپنی فیملی کو بلا لیں؟ تھوڑا سا مسئلہ گمبھیر ہے. جی جی, بہرحال اللہم یا مسبب الاسباب صحیح یہ پڑھیں صحیح. اور اس کو 313 مرتبہ پڑھیں. کوئی قید وقت کی یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کے بعد سے لے کے اگلی عصر کی اذان سے پہلے صحیح پہلے صحیح صحیح, یہ 24 گھنٹے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں پڑھ لیں صحیح باقی کے دنوں میں. صحیح اور اللہ خیر کرنے والا ہے. صدقہ جو بھی حسب توفیق ہو وہ دے دیجئے, صحیح لیکن یہ مسئلہ تھوڑا سا ان کا ٹپیکل ہے, صحیح موصوف نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے. صحیح 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 بہرحال صحیح یہ نہ بتائیے گا ان کو, صحیح باعث فساد ہوگا. بس 313 مرتبہ سورہ قریش کا بتا دیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا حکیم صاحب, اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے شادی کر لی ہے تو اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ وہ خود بندہ بول پڑے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ رہا, یا وہ چھپاتا رہے گا کنٹینیو؟ دیکھیے آپ جب اللہ پاک کے حضور درخواست لگا رہے ہیں, صحیح ذکر کر رہے ہیں, صحیح, تو کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا انشاءاللہ, اور ایسا بنے گا کہ جس میں سب کے لیے خیر ہو, زبردست. کیونکہ یہ کلام الہی ہے, یہ خیر ہی خیر ہے. اور دوسری بات یہ ہے بالکل جی کہ اللہ کا جو بھی کلام ہے, جو بھی آپ کو حکیم صاحب بتاتے ہیں, اس میں شفا ہی شفا ہے, کیونکہ خدا کا کوئی بھی ایسا کلام نہیں جس سے کسی کو کوئی پرابلم ہو. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ روحانیت ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں آپ پاکی سے کام کرتے ہیں, ناپاکی کی طرف آپ جاتے نہیں ہیں. اچھا جی حکیم صاحب, اکثر تھوڑا سا پرابلم خاندانوں میں ہی ہوتا ہے کہ اپنی ماں اگر کچھ کہے تو وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ نصیحت کرتی ہے, اور اگر ساس کچھ کہہ دے تو وہ تانا ہو جاتا ہے. یہ تو اکثر آج کل کی جنریشن کا پرابلم ہے, اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مطلب آپ بچپن میں جب اپنی والدہ کے ساتھ ہوں گے تو وہ سنتی تھی, جو ہماری والدہ تھی وہ سنتی تھی. لیکن آج کل کی لڑکیوں کو اگر کچھ کہا جاتا ہے تو ماڈرن زمانہ کہہ لیں کہ ماڈرنزم میں آپ کو کسی کو کریکٹ کرنا بدتمیزی کہا جاتا ہے. تو ساس جی ان کی بہت تانے دیتی ہیں اور ان کو بات بات پر ہوتا ہے کسی گھر میں, تو جن خاتون کی میں بات کروں ان کی جو ہے وہ ساس ان کو تانے دیتی ہیں اٹھتے بیٹھتے, تمہیں یہ نہیں آتا, تمہیں وہ نہیں آتا. حالانکہ وہ بندی بہت زیادہ اپنا بیسٹ کرتی ہیں کہ ان کو کوئی شکایت کا موقع نہ دے, لیکن پھر بھی شکایت کرتی ہیں. کچھ ساسوں کی عادت بھی ہوتی ہے. تو کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں, اگر کچھ بچیاں اس پرابلم سے گزر رہی ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عوامی اجازت دیں اس چیز کی بھی, کہ جو لوگ جو بچیاں اس فیز سے گزر رہی ہیں کہ جو بیسٹ کرتی ہیں اپنا, اور پھر بھی آگے سے نتائج یہی آتے ہیں کہ غلط کام ہوا تو یہ ہماری بہو نے کیا, تو ذرا اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی کر دیجیے گا.
سب سے پہلی بات تو میں بتا دوں کہ ایسی بچیاں اللہ کا شکر ادا کریں. صحیح کہ مطلب تانے مل رہے ہیں. ہاں اب میں بتا دوں کیوں. اچھا. اللہ پاک قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین. صحیح. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بالکل. اچھا اب ان کو تانا پڑا, انہوں نے صبر کیا. اب جب صبر کیا تو آپ کو ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے درجے بلند ہیں. صحیح. ان کو جنت میں الگ درجہ دیا جائے گا جو کہ بلند ہوگا صابرین کے لیے. صحیح صحیح صحیح. پہلی تو بات یہ ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہو جو ناقابل برداشت ہوں, صحیح. اس میں جواب دینا مناسب نہیں ہے. صحیح. صبر ہی کریں, صحیح. ذکر کریں. صحیح. اس کے لیے سب سے اچھا وظیفہ 313 مرتبہ صحیح سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر. ٹھیک ہے. اور سورہ کوثر جب آپ پڑھیں تو نیت یہ کر لیں کہ جو بھی لوگ ہیں, اب وہ ساس ہیں, سسر ہیں, یا ہسبینڈ ہیں, صحیح صحیح. یا کوئی بھی ہے ان کو تانے دے رہا ہے صحیح. فیملی ممبرس میں سے, تو نیت یہ کر لیں کہ اللہ پاک ان کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے. صحیح صحیح ہاں, صحیح. مطلب کسی غلط ارادے سے نہ کریں, صحیح. نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ نہ کریں. صحیح. صحیح ہے نا, کیونکہ ہم نے دیکھو وہ اللہ کی مخلوق ہے, وہ بھی بالکل اشرف المخلوقات. بالکل یہی چیز ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آج ان کی زبان تیز ہے تو وہ پرماننٹ ہی ہو. صحیح. کل کو ان کی زبان ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, یہی بات ہے. لیکن پھر آپ اپنے عمل پہ پشیماں ہوں گے. یہ بات ہے. تو لہٰذا آپ نے اپنے عمل کو صرف اصلاحی ہی رکھنا ہے کہ جب آپ یہ عمل پڑھیں تو نیت یہ رکھیں کہ اللہ پاک ان کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے, سبحان اللہ. اور ان کی زبان میں میرے لیے نرمی ڈال دے. صحیح. 313 مرتبہ پڑھنا ہے, اول و آخر 3 بار درود شریف. صحیح. کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, اس کی عوامی اجازت ہے. اچھا کہ صاحب ایک چیز اس سے ریلیٹڈ ہے کہ لڑکے یا لڑکی کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اس پہ پشیمان بھی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ فیل کر رہا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا, اور وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے. کہتے ہیں نا خدا سے سچے دل سے کی معافی مانگی گئی خدا معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دنیا والے معاف نہیں کرتے, ہر بات پر تانا پڑ جاتا ہے. اکثر میں اگر کچھ لوگ ریلیٹ بھی کریں گے اس بات کو کہ کچھ بچے بچیاں جذبات میں آ کر گھر سے بھاگ جاتے ہیں, شادی کر لیتے ہیں, اور پھر نہیں بنتی تو سیپریشن ہو جاتی ہے. لیکن لڑکی کی دوسری شادی ہو گئی تو لڑکے کو تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا جو معاشرہ آج کل کے, لیکن لڑکی کو ساری زندگی تانے ملتے ہیں. اب اس نے ایک توبہ کر لی کہ غلطی ہو گئی, مان لیا, سب کچھ کر لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد خدا کے حضور جو بھی اس کے, کیونکہ معاف کرنے والا تو اوپر بیٹھا, دنیا کے تانوں سے کیسے بچا جائے. اس کے لیے اگر کوئی بچی یا بچہ جو کہ مان رہا ہے کہ میری غلطی تھی لیکن ہر جگہ پر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں, کیونکہ ایک دو جاننے والے ایسے ہیں میرے بھی کہ جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ حکیم صاحب سے ضرور پوچھے گا کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی, ایک آدھ غلطی ہو گئی, لیکن کنٹینیوٹی پہ اسی چیز کو فوکس کیا جاتا ہے, تو پلیز اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ان میں بھی اگر کوئی اس کی کوئی پرابلم ہے تو وہ اس چیز سے استفادہ حاصل کر سکیں. 2 جواب اس کے ہیں. جی جی. پہلے تو دنیاوی جی جی. جو کہ رویوں پر ہے. جی. اب جو شخص آپ کو یہ تانے دے رہا ہے لامحالہ وہ آپ سے وابستہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے, آپ کو جانتا ہے, صحیح بات, آپ سے رشتے میں ہے. صحیح. تو اس قسم کے لوگوں کو بٹھال کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ ہمارے ریلیٹیو ہو, میرے بھائی ہو, ماموں ہو, یا جو بھی ہے, آپ اس طریقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے میری دل آزاری ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی, صحیح, اور اس پہ میں تائب بھی ہوں, صحیح, اور اس کو اصلاح کر کے میں آگے بڑھ گیا ہوں, تو مجھے آگے بڑھنے دیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, مجھے روکے نہیں, میرا پیر نہ پکڑیں. زبردست, یہی بات ہے. پہلی بات. اگر اس کے باوجود ہوتا ہے تو پھر مشورہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے کنارہ کر لینا چاہیے. صحیح 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 ہے, سلام دو اچھی رکھیں, صحیح. بس. اچھا, اب آپ آ رہے ہیں دوسرے اسٹیپ پر. صحیح. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کو ٹونٹ کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, صحیح, اور یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے, آپ سے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے, یا آپ کو نیچا دکھانے کے لیے, صحیح, تو وہی بات ہے کہ صبر. لیکن اگر آپ کی صبر کا پیمانہ لیوریج ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اب آپ کو اکسا رہے ہیں, صحیح, تو اس کے لیے پھر وہی وظیفہ 313 مرتبہ سورہ کوثر. صحیح, لیکن اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں. صحیح 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 کیونکہ اس قسم کے لوگ جو ہیں نا صحیح وہ شرری ہوتے ہیں, صحیح, اور ان کا مقصد صرف فساد پھیلانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں نیت یہ کر لیں کہ ان کے شر سے محفوظ رہیں. ٹھیک ٹھیک, 313 مرتبہ پڑھیں. زبردست زبردست. اور اگر خدا نخواستہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ان باکس کیجئے, پھر ایک قہری عمل ہے وہ بتا دیں گے, انشاءاللہ اللہ خیر کرنے والا ہے. وہ تو 9 دن میں کام ہو جاتا ہے, 3 دن میں ہو جاتا ہے, لیکن میکسیمم 9 دن کا ہے.
یہ ویسے عوامی اجازت ہے 313 مرتبہ والی، ٹھیک ٹھیک اور یہی کہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ اچھا جی، ایک بھائی کی اپیل ہے آپ سے کہ ان کے سسرال والے اکثر ان سے قرض مانگتے ہیں، اور اگر وہ منع کرتے ہیں تو ان کی جو بیوی ہیں وہ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں گھر میں۔ ان کے والد محترم جو ہیں وہ دل کے مریض ہیں لڑکے کے، اچھا، یعنی لڑکی کے جو سسر ہیں وہ دل کے مریض ہیں، اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اب وہ بندہ گھر بھی برباد نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کچھ ایسا ہو جائے کہ سسرال والے جو ہیں وہ اس عادت کو چھوڑ دیں کہ ادھار مانگنے کی جو عادت ہے ان کی اپنے داماد سے، وہ ختم ہو جائے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ پہلے ہی رونا گانا کر دیں صحیح کہ صحیح بھائی میرے وسائل ہی نہیں ہیں۔ صحیح اگر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی زوجہ بضد ہیں، صحیح اب وسائل دیکھ کے، آسودگی دیکھ کے انہوں نے کہا ہوگا نا کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ کے پاس سے لے لو۔ صحیح صحیح ہے، اگر آپ کے وسائل ہیں، آپ دے سکتے ہیں تو دے دیجئے، نہیں تو آپ پھر معذرت کر لیں کہ نہیں بھائی میرے پاس وسائل نہیں، میرے اپنے اخراجات ہو رہے ہیں۔ صحیح صحیح اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے، صحیح کوئی بات نہیں ہے، آپ سم بکمن امن فہم لا یرجعون صحیح 9 دفعہ پڑھ کے اپنی زوجہ پہ دم کر دیا کریں صحیح کہ یہ اس اپنے جو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ صحیح لیکن یہ 9 دفعہ پڑھنا ہے اور 9 دن تک پڑھنا ہے بس۔ صحیح، ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجیے گا۔ سم بکمن امن فہم لا یرجعون 9 دفعہ پڑھنا ہے صحیح صحیح اور دم کرنا ہے زوجہ پہ کہ وہ اپنے اس ڈیمانڈ سے دستبردار ہو جائیں۔ ٹھیک ٹھیک 9 دن پڑھنا ہے، 9 دفعہ روزانہ، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہ پڑھیے گا۔ اور حکیم صاحب آج کیونکہ تھوڑے سے مسئلے ایسے ہی ہیں جو گھریلو ٹائپ ہیں، اور جو بیچارہ اس میں نا مرد ہی پس رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ تھوڑا سا جب پروگرام کی طرف جاتے ہیں، کوئی ایسا پروگرام کر رہے ہو جو روحانیت سے، یہ ایون دو میں حکمت کے حوالے سے بھی آپ کے پاس سوال لے کر آتا ہوں، تو وہ واقعی میں اب لوگوں سے جب ملتے ہیں تو آپ کا دماغ اسی پہ فوکس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم ڈسکس کریں۔ تو اب ایک صاحب ہیں، ان کے جو صالح صاحب ہیں، وہ ان کی بیوی سے مختلف ٹریننگز کرواتے ہیں، اور وہ پیسے خود کھا جاتے ہیں ان کے صالح صاحب جو ہیں، اور اس کے بعد اگر بیوی سے وہ کہتے ہیں کہ پیسے کہاں ہیں تو بیوی لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیونکہ جب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو آپ جلدی سے اس کا جواب دے دیں، کیونکہ یہ سوال ادھورا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ کچھ مسئلہ عملیات کا لگ رہا ہے، تو اس میں سورہ یونس کی آیت ہے 81-82۔ ان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ پانی پہ 9 دفعہ دم کریں، سورہ یونس کی 81-82 آیت دونوں ایک ساتھ پڑھ کے، صحیح ٹھیک ہے، پانی پہ دم کر کے اپنی زوجوں کو پلائیں تاکہ جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے ایک بات میں ایڈ کر دوں، آپ کے پاس کیس آ رہے ہیں جس میں مرد شکایت کر رہے ہیں، میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں عورتیں شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ ظالم ہے۔ صحیح نہیں، مرد بیچارہ بھی مظلوم ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ پہ مرد برا نہیں ہوتا، کہیں کہیں پر مرد مظلوم بھی ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت حکیم صاحب ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش یہ کریں گے کہ لوگ اب آپ تک رسائی بھی حاصل کر سکیں، اور اس چیز پر بھی ہم تھوڑا فوکس ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو دوبارہ آپ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ کویسچن لے کر حاضر ہوں گے، آپ سے رہنمائی کی طلبگار ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور جی بالکل آپ سے بھی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا، صرف اس بات کے ساتھ کہ زندگی میں اگر کوئی آسانی آپ کو نظر آتی ہے اپنے لیے، تو دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کریں، کیونکہ خدا آسانی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔